میرا موقف وہی ہے جو میرے اکابر کا موقف ہے، اور مختصر الفاظ میں اس کا بیان یہ ہے کہ تقریباً 6 عدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ حدیث مروی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے، مفہوم تقریباً ایک ہے۔ ان میں سے ایک الفاظ یہ ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا متستم بئتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور آپ کب نبی بنائے گئے تھے؟ یہ سوال کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے سوال کیا، سرکار کی ظاہر حیات کے اندر سوال کیا، اور سرکار نے اس کا جواب دیا کنت نبیا وان آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ جس وقت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خمیر کی کیفیت میں تھے تو اس وقت بھی میں نبی تھا، بن چکا ہوا تھا۔ اسی بنا پر ہمارا موقف یہ ہے اور ہمارے اکابر کا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدائش سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی پہلے، جس کا صحیح وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یا اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو نبی بنا دیا گیا تھا، اور وہ نبوت حقیقتاً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاصل رہی ہے ہمیشہ علی وجہ الاستمرار۔ کوئی وقت ایسا نہیں آیا سرکار پر اس کے بعد کہ جب آپ نبی نہ ہوں، یہاں تک کہ جب سرکار دنیا میں تشریف لائے 40 سال آپ کی عمر ہو گئی، اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کے پاس بھیجا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ حضور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ منصب نبوت کے جو فرائض ہیں ان فرائض کو آپ انجام دیجیے۔ اس کو بعثت بھی کہتے ہیں۔ نبوت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے بھی پہلے سرکار کو مل چکی تھی، سرکار نبی بن چکے تھے، اور بعثت جس کو کہتے ہیں یعنی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کام شروع کرنا، یہ کام جو ہے یہ ہوا ہے اس وقت شروع جب 40 برس کی آپ کی عمر ہو گئی تھی، تو بامر الہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کے فرائض جو ہیں ان کو انجام دینا شروع کیا۔ یہ ہمارا موقف ہے، اور اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں، اور کچھ لوگوں نے بڑی کلا بازیاں اس پر کھائیں اور کھا رہے ہیں۔ ایک تو میں نے سنا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کنت نبیا، جو سرکار کا یہ فرمانا نا کہ میں اس وقت ہی نبی تھا، تو یہ نبی جو ہے نا یہ اس کا مادہ جو ہے وہ نبوت والا مادہ نہیں، بلکہ اس کا اس مادے سے تعلق ہے جس کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ اور عرفہ ہونا، تو نبی کا معنی ہوگا اعلیٰ اور عرفہ، تو معنی اب کیا بنا کنت نبیا و آدم و ان آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ میں اس وقت بھی عرفہ و اعلیٰ تھا جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی خمیر اور اپنی مٹی جو ہے اس کے تیار ہونے کے مرحلے کے اندر تھے۔ ایک اس کا یہ معنی کرتے ہیں، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ صاف صاف سیدھی سیدھی بات ہے، صحابہ کرام نے اسی نبوت کے بارے میں سوال کیا تھا کہ جس نبوت کا دعویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار اس کا 40 سال کی عمر میں کیا ہے، اسی نبوت کے عرف کے اوپر صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تھا۔ اب اس کو موڑ کر کوئی دوسرا معنی نکال لو مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح، تو یہ چیز جو ہے یہ ہرگز وہ درست نہیں ہے۔ اور یہ کہ بعض حضرات جو ہیں وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد وہ روح کو نبوت ملنا ہے، کیا روح کو نبوت ملنا اس سے مراد ہے، یعنی وہ روحانی نبوت تھی،
وہ روح کو وہ نبوت عالم ارواح کے اندر وہ ملی تھی، اور اب اس کے بعد وہ باقی نہیں رہی، کیونکہ دنیا میں جب آپ تشریف لائے ہیں تو روح اور جسم دونوں کا مجموعہ آپ تشریف لایا ہے نا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو روح تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت بھی ساتھ تھی جب آپ بطن آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے، روح تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی پیدائش کے وقت بھی آپ کے وجود میں تھی، اور اسی طرح آپ کے بچپن کے زمانے کے اندر بھی روح تھی۔ تو اگر روح کو یہ عالم ارواح میں نبوت جو ہے حاصل ہوئی ہے، تو اس پر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت عالم ارواح میں سرکار کو عطا فرمائی، اور بعد میں پھر یہ ہے کہ یہ نبوت سرکار کے پاس نہ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت دے کر پھر واپس چھین لی، تو نبوت دے کر واپس لے لینے پر نس کون سی ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے، جو صحابہ کرام نے سوال کیا اور سرکار نے جواب دیا کہ ہم اس وقت بھی نبی ہو چکے تھے جبکہ آدم علیہ السلام اپنے خمیر کی کیفیت میں تھے، خمیر کی حالت میں تھے، تو یہ اس وقت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی ہے، وہ نبوت جو ہے وہ حقیقتاً وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود مسعود میں وہ باقی رہی ہے۔ اور اگر یہ کہ یہ نبوت صرف عالم ارواح میں تھی، اس کے بعد یہ نبوت چھن گئی تھی، تو اس نبوت کے چھن جانے کی دلیل جو ہے وہ کیا ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ حدیث پاک جو ہے یہ نص ہے اس باب میں کہ ہم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر کی کیفیت میں تھے۔ تو پھر یہاں پر اس طرح تو نہیں فرمایا سرکار نے کہ میری روح اس وقت نبی تھی جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جب آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو خمیر کی حالت میں تھے، تو اس سے پہلے بھی ہماری روح جو ہے نا وہ نبی بن چکی تھی، یہ تو سرکار نے نہیں فرمایا جی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھنا کہ سرکار کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہنا بھی اچھی طرح نہیں آیا، اور فرمایا کنتو نبیًا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِي، میں نبی تھا اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام اپنی مٹی کی کیفیت کے اندر تھے، یہ میں نبی تھا جو سرکار فرما رہے ہیں، یہ اس وقت فرما رہے ہیں جب جسم اور روح دونوں موجود ہیں، اور آنا کا لفظ جو ہے یا کنتو کے اندر جو ضمیر ہے، تو وہ ضمیر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اور جسم دونوں کو دونوں پر وہ دلالت کر رہی ہے، یہ نہیں کہ سرکار کی روح نبی تھی اور عالم ارواح میں آپ کو نبوت ملی۔ تو نعوذ باللہ سرکار کو سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا بھی نہیں آیا اچھی طرح، سرکار یوں کہہ دیتے نا کہ میری روح اس زمانے میں نبی تھی، عالم ارواح کے زمانے میں اس طرح فرما دیتے، یہ کیوں فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا؟ تو یہ نص ہے اس مسئلے میں، اور اسی کے اوپر ہمارا موقف جو ہے وہ جو ہے اس کی بنیاد ہے، اور بحمدہ تعالی ہمارا موقف ہے کہ یہ نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ حقیقتاً رہی ہے، ہر حال میں رہی ہے، کسی حال میں بھی سرکار سے جدا نہیں ہوئی ہے۔ البتہ یہ کہ منصب نبوت کے اوپر جو فرائض نبوت کی ادائیگی ہوتی ہے، وہ فرائض نبوت کی ادائیگی 40 برس کی عمر میں ہوئی۔ اب اس کو بعض مورخین نے نبوت کے لفظ کے ساتھ تعبیر کر لیا، بعض نے بعثت کے لفظ کے ساتھ تعبیر کر لیا، تو مراد یہی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ، یعنی یہ کہ نبوت کے جو فرائض ہیں ان کی انجام دہی کا جو معاملہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر کے اندر اللہ پاک کی طرف سے سپرد فرمایا گیا اور اس کا حکم دیا گیا۔ یہ ہمارا موقف ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بالکل واضح ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، اور اس کا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب نبیوں سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، مگر سرکار کو دنیا میں بحیثیت نبی ہونے کے جو بھیجا گیا ہے تاکہ نبوت کے فرائض انجام دیں، تو وہ سب نبیوں کے اخیر میں ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ سب نبیوں سے کے اخیر میں سرکار کو نبوت ملی ہے، ورنہ وہ حدیث کدھر جائے گی؟ تو خاتم النبیین پر ہونے میں اس بنا پر کوئی حرف لازم نہیں آتا۔
کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ 40 برس کی عمر میں سرکار کو نبوت ملی، بلکہ سرکار نے نبوت کا اظہار فرمایا 40 برس کی عمر میں۔ 40 برس کی عمر میں سرکار کو حکم ملا کہ اب آپ اپنی نبوت کا اعلان فرما دیں، تو آپ نے اعلان فرما دیا۔ تو یعنی حضور کی نبوت کا ظہور اور نبوت کے فرائض کے انجام دہی کا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وقوع پذیر ہوا ہے۔